أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 27 اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ہماری اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں کچھ علامات وقف نظر آ رہی ہیں، اس حساب سے ہم اس آیت کو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہم کریں گے لقد صدقہ سے لے کر بالحق تک، دوسرا ہم کریں گے لتدخلن سے لے کر انشاء اللہ آمینین تک، تیسرا محلقین سے لے کر مقصرین تک، پھر ہم کریں گے لا تخافون، اس کے بعد ہم کریں گے آخری حصہ فعلمہ سے لے کر فتحا قریبا تک۔ پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق۔ لقد میں لام حرف ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ قد تحقیق کے معنی میں ہوتا ہے۔ لقد کے بارے میں گرامر والے کہتے ہیں کہ دراصل یہ جواب و قسم پر داخل ہوتا ہے جس سے پہلے قسم والا جملہ محذوف ہوتا ہے۔ صدقہ فعل ہے، صاد دال قاف فعل صحیح ہے، فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ثلاثی مجرد باب نصرہ سے صدقہ یصدق صدقا سچ بولنا، اس کا مفعول بھی نفسی ہی آتا ہے۔ اللہ اس میں جلالہ مرفوع حالت میں فاعل ہے، صدقہ فعل کے لیے۔ رسولہ میں رسول اسم ہے، رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی۔ الرؤیا را حمزہ یا باب فا سے اس میں ذات ہے، معنی اس کا ہے خواب۔ یہ فعلا کا وزن ہے اس لیے مبنی کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ با حرف ہے، حرف جر۔ الحق حا قاف قاف باب نصرہ سے اس میں ذات ہے، ثابت شدہ سچائی۔ ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ لقد جواب و قسم کے لیے، صدقہ فعل، اللہ فاعل، رسولہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ اول، الرؤیا یہ ذوالحال ہے، بالحق جار مجرور حال محل منصوب، الرؤیا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ ثانی، صدقہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و قسم ایک محذوف قسم کے لیے، محذوف قسم اپنی جواب و قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر جملہ مستانفہ ہوا، لا محل لہا من الاعراب۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی یا سچ کہا۔ یہاں ایک اور پوائنٹ بھی قابل ذکر ہے کہ یہاں پہ جو رؤیا ہے وہ دراصل مجرور ہے ایک محذوف حرف جر فی کے لیے، اور چونکہ اس حرف جر کو ذکر نہیں کیا گیا اس لیے رؤیا کو منصوب قرار دیا گیا ہے۔ گرامر کی کتابوں میں اس حرف جر کو ذکر نہ کرنا اور منصوب اسم قرار دینا، اس پوری چیز کو ایک ٹرم کے ذریعے بتایا جاتا ہے جسے منصوب نزع الخافض کہا جاتا ہے۔ دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اس حصے کو ہم مزید دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اور دوسرا حصہ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ میں لام حرف ہے، حرف تاکید، تدخلن فعل ہے، دال خا لام فعل صحیح و فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ جو کہ تدخلون تھا، اور لسان القرآن کورس کے اسٹوڈنٹس نون ثقیلہ سے بخوبی واقف ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فعل مضارع میں جب تاکید لانا مقصود ہوتا ہے تو نون ثقیلہ کا اضافہ کیا جاتا ہے اور مزید تاکید کے لیے شروع میں لام تاکید لگایا جاتا ہے۔ جمع مذکر کے
صیغوں سے واو اور نون کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور آخر میں نون ثقیلہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ تدخلن بنے گا۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ ثلاثی مجرد باب نصر ینصر سے دخل یدخل دخولا، داخل ہونا، ملاقات کرنا۔ جس جگہ داخل ہوا جاتا ہے وہ مفعول بھی نفسی ہی آتا ہے اور جس سے ملاقات کرے اس پر علا کا صلہ آتا ہے۔ یہ اسلوب دراصل جواب قسم ہی کا ہے ایک محذوف قسم کے لیے، یعنی کہ جب بھی قسم ہوگی جواب قسم پر تاکید لازمی آئے گی۔ المسجد الحرامہ یہ مرکب توصیفی ہو کر مفعول بھی ہے۔ تدخلن فعل و فاعل کے لیے۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ لتدخلن میں لام تاکید ہے، تدخلن فعل و فاعل، المسجد الحرامہ مفعول بھی۔ تدخلن فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ جواب قسم ہوا ایک محذوف قسم کے لیے۔ محذوف قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ فعلیہ قسمیہ ہوا۔ دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ انشاء اللہ آمنین، ان حرف ہے حرف شرط، شاء فعل ہے، شین یا حمزہ فعل غیر صحیح میں اجوف یائی اور محموز اللام، فعل ماضی معروف محلاً مجزوم، ثلاثی مجرد باب فتح سے تبدیلی کے بعد شاء یشاء شیئا چاہنا خواہش کرنا، واحد مذکر غائب کا صیغہ جس کا فاعل ہم آگے اس میں ظاہر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، اللہ اس میں جلالہ حالت رفع میں ہے، آمینین حمزہ میم نون باب سمیہ سے امینہ یأمنو سے اسم الفاعل کا صیغہ آمینن، آمینن سے یہ جمع مذکر آمینونا کی حالت نسبی ہے آمینین یعنی کہ امن میں ہونے والے۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ ان حرف شرط ہے، شاء اللہ فعل و فاعل، جملہ فعلیہ ہو کر شرط جس کا جواب شرط محذوف ہے، آمینین حال ہے لتدخلن میں فاعل سے۔ آیت مبارکہ کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ محلقین رؤوسکم و مقصرین، محلقین میں ح لام قاف باب تفعیل سے اسم الفاعل ہے، جمع مذکر حالت نصب میں مونڈنے والے، رؤوسکم میں رؤوسا باب فتح سے اسم ذات ہے، جمع ہے، معنی اس کا ہے سر یا کسی چیز کی چوٹی یا اس کا اصل۔ کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی، واو حرف ہے حرف عطف، مقصرین یہ باب تفعیل سے قاف صاد را اسم الفاعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر حالت نصب میں کم کرنے والے یا کترنے والے۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ محلقین اسم الفاعل، رؤوسکم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، محلقین اسم الفاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، مقصرین اسم الفاعل معطوف ہوا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بھی لتدخلن میں فاعل سے حال ہوگا۔ اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ لا تخافون، لام حرف ہے حرف نفی، تخافون فعل ہے، خا واو فا فعل غیر صحیح اجوب واوی فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل، ثلاثی مجرد باب سمیہ سے خفیفہ یخففو تبدیلی کے بعد خافا یخافو خوفاً، کسی آنے والے خطرے کا اندیشہ کرنا، ڈرنا، خوف محسوس کرنا۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ لا نافیہ تخافون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب یہ حال ہوگا، مقصرین میں فاعل انتم کا یا پھر تدخلن میں فاعل سے۔ آیت کا آخری حصہ جس کو ہم مزید دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اس حصے کو ہم دو حصوں میں اس طرح تقسیم کریں گے کیونکہ ہمیں ایک فا حرف عطف نظر آ رہا ہے، اس حساب سے فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا ایک حصہ، فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا یہ ہمارا دوسرا حصہ ہوگا۔ آخری حصے کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، فا حرف ہے حرف عطف، علمہ فعل ہے، عین لام میم فعل صحیح فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل ہے، ثلاثی مجرد باب سمیہ سے علمہ یعلم علما جاننا پہچاننا، ما اسم ہے اسم موصول، لم حرف ہے حرف نفی و جازم، تعلمون فعل ہے، عین لام میم فعل مضارع مجزوم و معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ثلاثی مجرد باب سمع سے علمہ یعلم علما جاننا۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ فا حرف ہے حرف عطف، علمہ فعل و فاعل، ما اسم موصول، لم حرف نفی و جازم،
تعلمو فعل مفاعل، تعلمو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہوا، ما اسم موصول کے لیے، ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بہ علیمہ فعل کے لیے، علیمہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہوگا، اس کا عطف ہم صدق اللہ والے جملے پر کریں گے۔ آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، فا یہاں پر حرف ہے، حرف عطف، جعل فعل ہے، جیم عین لام فعل صحیح، فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل ہے، من حرف ہے، حرف جر۔ دون لفظ کے بارے میں حافظ احمد یار صاحب لکھتے ہیں کہ لفظ دونا جس کا مادہ دال واو نون اور وزن فعلن، اس مادے سے فعل ثلاثی مجرد دانا یدونو دونن باب نصرہ سے بمعنی گھٹیا یا کمزور ہونا آتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس مادے سے کسی قسم کا فعل چاہے مجرد سے ہو یا مزید فی سے کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا۔ لفظ دونن در اصل معرب ہے اور اس کے بنیادی معنی کمتر، گھٹیا، ناقص اور حقیر کے ہیں، البتہ قرآن کریم میں یہ لفظ بطور اسم معرب کہیں استعمال نہیں ہوا۔ اس لفظ دون کا زیادہ استعمال ظرفیت، حقیقی یا معنوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ منصوب اور مضاف ہو کر قبلو اور بعدہ کی طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے دون الجہری سورۃ الاعراف میں، دون العذابی سورۃ السجدہ میں، دون اللہ، اور اس اضافت والی صورت میں بیشتر میں اس سے پہلے من استعمال ہوتا ہے، جیسے زیر نظر آیت میں ہے من دونی ذالک۔ اس اضافت والے استعمال کی صورت میں اس لفظ دون کے حسب موقع متعدد معانی آتے ہیں، مثلا خالی جگہ کے علاوہ، خالی جگہ کو چھوڑ کر، خالی جگہ کے خلاف، خالی جگہ کے بغیر، خالی جگہ سے پہلے، خالی جگہ کے ہمراہ، خالی جگہ کے سامنے، خالی جگہ کے پیچھے، خالی جگہ کے درمیان وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو خالی جگہ ہے یہ دراصل اس کے مضاف الیہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ دون من کے بغیر صرف 9 جگہ مگر من کے ساتھ 132 جگہ پر آیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ذالکا اسم ہے، دور کا اشارہ ہے، واحد مذکر کے لیے، مبنی ہوتا ہے، ترکیب میں ہم اسے دیکھیں گے۔ فتحن قریبا موصوف صفت منصوب حالت میں، معنی ہوگا ایک قریب فتح۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ فا حرف عطف، جعل فعل بفاعل، من حرف جر، دونی مضاف، ذالکا مبنی اسم ہے، محلاً مجرور کہلائے گا یہاں پر مضاف الیہ کی حیثیت کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، حرف جر من کے لیے، من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق فعل، فتحاً موصوف، قریباً صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ جعل فعل کے لیے، جعل فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوگا پچھلے جملے پر۔ الحمدللہ آیت نمبر 27 سورہ مبارکہ کی آخری رکوع کی پہلی آیت کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کر چکے ہیں، اب اس کا اوتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں ضرور بالضرور داخل ہوں گے اگر اللہ نے چاہا، امن کی حالت میں، اپنے سر منڈواتے ہوئے اور کتراتے ہوئے، ڈرتے نہیں ہوگے۔ تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، تو اس نے اس سے پہلے ایک قریب فتح رکھ دی۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔